اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ موضوع گفتگو ہے خواب کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل پہلے انسان خواب نہیں دیکھتا تھا۔ یہ خواب والا جو طریقہ کار ہے یہ انسان کی زندگی میں بعد میں داخل ہوا ہے۔ پہلے انسان خواب نہیں دیکھا کرتا تھا، بلکہ ایک نبی کے زمانے میں جب وہ لوگوں کے درمیان آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے ان پیغمبر کو جھٹلایا، تو اس پیغمبر کی تصدیق کے حوالے سے اس خواب کی شروعات ہوئی۔ میں اس بات کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ وہ بھی بہت اختصار میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے سچے واقعات، اور اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کافی مشہور و معروف نام ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 3 صفحہ نمبر 3 سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ خواب کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں جو میں نے حوالہ دیا ہے، اس میں امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ 7ویں امام فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلقت میں انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، یعنی پہلے انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، بعد میں خدا نے اسے یہ صفت عنایت فرمائی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ خدا نے ایک پیغمبر کو اس دور کے لوگوں کی دعوت اور ہدایت کے لیے بھیجا کہ جاؤ بھائی، لوگوں کے درمیان جاؤ اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دو۔ جب انہوں نے امت والوں کو پروردگار عالم کی اطاعت اور بندگی کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم خدا کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، تو ہم کو اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ درحالانکہ تمہاری مالت ہم سے بہتر نہیں ہے۔ لوگوں نے اس وقت کے پیغمبر سے کہا کہ بھائی تمہاری حالت ہم سے بہتر نہیں ہے، ہم پیسے میں زیادہ ہیں، تم پیسے میں کم ہو، تو تمہاری حالت ہم سے اچھی نہیں ہے۔ عام طور پہ اللہ والوں کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ تو پبلک نے کہا، امت والوں نے کہا، قوم والوں نے کہا کہ اے نبی، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، تو ہمیں صلہ کیا ملے گا جبکہ تمہاری حالت مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر خدا کی اطاعت کرو گے تو تمہاری جزا بہشت ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے اور میری بات نہ سنو گے تو تمہارا مقام دوزخ اور جہنم ہے۔ انہوں نے کہا بہشت اور دوزخ کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے ان کے سامنے دونوں کی توصیف و تشریح کی، یعنی اس کی وضاحت کی کہ جہنم کسے کہتے ہیں، جنت کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے گفتگو کی۔ یہ 7ویں امام روایت بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم وہاں کب پہنچیں گے؟ تو فرمایا کہ مرنے کے بعد۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردے سڑ گل کر خاک میں مل گئے، اور تم نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ کسی بھی پیغمبر کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی بات کو نہ ماننا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پبلک یہ کہہ دے کہ نہیں تم جھوٹے ہو،
پیغمبر یعنی پیغام خدا کو پہنچانے والا، پیغام خدا کو پہنچانے والا جو پہنچا رہا ہے، اگر کوئی انسان اس کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی ان کی بات کو نہیں مانا۔ اس پر خدا نے ان کو خواب دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بولتے ہیں اور سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، خواب میں سب دیکھا کہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن جب بیدار ہوئے تو ان میں سے کسی چیز کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ چنانچہ پیغمبر کے پاس آئے، اپنے خوابوں کو بیان کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نے یہ چاہا کہ تم لوگوں پر حجت تمام کرے، یعنی جن چیزوں کو پیغمبر نے بیان کیا تھا اسی ٹائپ کی چیزیں خواب وغیرہ میں بھی دیکھے، تاکہ پیغمبر کی بات سچی ہو جائے اور خدا کی بات کی جو حجت ہے وہ لوگوں پر تمام ہو جائے کہ جو پیغمبر نے کہا وہ یقیناً سچ ہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے یہ خواب دکھلایا، یہ نبی نے ان لوگوں کو جواب دیا۔ فرمایا اس لیے دکھایا تاکہ حجت تمام کرے۔ تمہاری روحوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ فرمایا کہ جیسا تم نے خواب میں دیکھا تھا یہی کیفیت تمہاری روحوں کی بھی ہے۔ جس وقت تمہیں موت آئے گی تو باوجود کہ تمہارا بدن مٹی کے اندر فنا ہو جائیں گے، تمہارے سارے بدن جسم کیا ہوں گے؟ مٹی کے اندر فنا ہو جائیں گے، مگر تمہاری روحیں روز قیامت تک عذاب میں گرفتار رہیں گی اگر برے ہیں تو، یا روح و ریحان اور ناز و نعمت میں رہیں گی۔ تو یہ ہے خواب کی حقیقت جسے امام موسی کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا، تاکہ جنت اور جہنم کے سلسلے میں بھی انسان یقین پیدا کر لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔